میرے عزیز سامعین، میں مدثر کا آپ سب کو سلام۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتے کی جنبش ناممکن ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے اور جس کے بعد ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ ہزاروں درود اور لاکھوں سلام بروح محمد علیہ السلام۔ پڑھو پڑھو مومنو، درود پڑھو، درود سے غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ تلاوت کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ تلاوت تلاوت ہے ہمارے بارے تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے گدائی کو گدائی تیرے در کی، بخشی ہے گدائی کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید امین عرش سے آئے، پانے کو تو خورشید امین عرش سے آئے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی، سینے میں ہے موجود تیری نعتوں کا خزانہ، سینے میں ہے موجود تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی، میں شرمندگی سے شان سے جاؤں گا نیازی، میں شرمندگی سے شان سے جاؤں گا نیازی، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی بار بار سامنے آ رہے ہیں۔
آپ کھڑے ہوئے غلط ہیں. آپ اس تصویروں کو وہاں سے لیتے ہیں, یہاں سے لینا سامنے سے. نہیں, آپ رونگ کھڑے ہوئے. سر رونگ نہیں ہے, فریم ہے پورا. سر یہ پورا فریم ہے سر, میں نہیں جاؤں گا, یہ پورا فریم آئے گا سر. گزر جائے گا, وہ گزرنے دیں. ادھر چلے جائیں گے. اب میں دعوت دوں گی محوش مدثر کو کہ وہ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے. دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے. درود پڑھتے کیسی روشنی ہوئی ہے. درود پڑھتے کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گئی ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گئی ہوں محفل کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. کسی کے لیے اور کسی کے لیے پر میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اچھا, اب ہم لوگ اپنی تقریب کے آغاز کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کچھ تھوڑا سا میں بیان کرنا چاہتی ہوں مسلک کے بارے میں. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو فرقہ واریت ہے وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے آج کل. کیا سنی کیا شیعہ. میرے خیال سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا تعلق کس مسلک سے ہے, بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ کیا نماز ادا کی, کیا قرآن پاک پڑھا. سو ہم سب یہاں پر نبی کی محفل سجانے کے لیے آئے ہیں. ہر رنگ نسل فرقہ سے بالا تر ہو کر صرف ایک مومن کے طور پر اور حضور کے امتی کے طور پر یہاں
यहाँ जमा हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी कोई बयान पेश करे या अगर कोई नात वगैरह पढ़े तो किसी मसलक या फिरकावारियत से बालातर होकर इसके बारे में सिर्फ ये सोचिएगा कि हम यहाँ हुजूर पाक के लिए जमा हुए हैं।
काइंडली उसको दूसरी जगह पास कर दीजिए किसी गाड़ी में। आगे से हट जाए। किरदास के चेहरे पे एक लफ्ज लिखा है मैंने, किरदास के चेहरे पे एक लफ्ज लिखा है मैंने, इस लफ्ज की किरणों से हर चीज मुअत्तर है। अब मैं दावत देती हूँ स्टूडेंट फातिमा को कि वो आए और अपनी अकीदत का इज़हार करें। कि वो तशरीफ लाए और अपनी अजीजत और मोहब्बत का इज़हार करें। तमाम हाज़रीन महफिल को अपने दिल से सलाम। आज इस खूबसूरत महफिल में हम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अक़दस में अक़ीदत के फूल निशावर करने के लिए सब्र करते हैं। मैं अपनी इस अक़ीदत का इज़हार एक बयान की सूरत में करती हूँ। वैसे तो आपकी सीरत तैयबा के इतने औसाफ हैं कि अगर मैं यहाँ बयान करने बैठूँ तो शायद ना कर पाऊँ, और इखलाक़ मसना पे इतना कुछ कह सकूँ, उतना कुछ कह पाऊँ। बहरहाल एक छोटी सी काविश आपके सामने मैं रखती हूँ। मैं अपने बयान का आगाज़ अशार से करती हूँ। नबी आए हज़ारों
اور یہ درس وفا دے کر نبی آئے ہزاروں اور یہ درس وفا دے کر سلام ان پر جو آئے اور آنے کے لیے آئے. کھلانے پھول صحرا میں چمن کو رونے کے بخشی, کھلانے پھول صحرا میں چمن کو رونے کے بخشی, فضا میں ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے. انبیاء کرام کی دعاؤں کا سبب سلگتی و بلگتی انسانیت کا ہمدرد, محبت و وفاداری کا علمدار, جاہلیت سے انسانیت کو کھینچ کر نکالنے والا, سکھ کی روح, لطیف مزاج, علم و دانش کی کنجی, وہ جس کا وجود رحمت, جس کی چال بے مثال, جس کی پیشانی چمکدار اور سینہ گوارہ نور الہی, جس کی موجودگی پر فضائیں اور رخ جھوم جائیں, یہ وہی ہے جسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہتے ہیں. نبی کریم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے, انسانیت کا سبب دیا. جناب نبی کریم اخلاق حسنہ کے اعتبار سے پوری نسل انسانی میں ممتاز ترین شخصیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اچھے اخلاق و عادات کے حامل تھے ہی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عادات و اخلاق کو اپنے دوستوں, ساتھیوں میں بھی تقسیم کیا اور اخلاق فاضلہ کا بہترین معاشرہ دنیا کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے سب سے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اب میں کچھ واقعات آپ سے شیئر کروں گی. حضرت صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم کسی کا سوال کبھی رد نہیں کرتے تھے, چاہے آپ کو اس چیز کی کتنی ضرورت کیوں نہ ہو. ایک عورت نبی کریم کے پاس ایک چادر لے کر آئی جس کے کنار پر بنائی کی ہوئی تھی. اس نے کہا, میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دے سکوں. رسول پاک کو چادر کی ضرورت تھی, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے وہ چادر لے لی. اور پھر جب آپ وہ چادر باندھ کر صحابہ کے پاس گئے, ایک شخص نے اس چادر کی بہت تعریف کی اور کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اجازت دیں تو یہ میں آپ سے لے لوں. رسول پاک نے خوشی خوشی چادر اس کو دے دی. صحابہ نے اس شخص سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی اور تم جانتے ہو کہ جناب رسول پاک کبھی کسی کا سوال رد نہیں کرتے. اس نے کہا, خدا کی قسم میں نے پہننے کے لیے چادر نہیں لی, بلکہ میں نے تو اپنا کفن کے لیے یہ چادر مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں, مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے کبھی سختی سے بات نہیں کی. حضرت جریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا وقت پا رہا تھا. جناب رسول اللہ نے اس سے فرمایا, تم آرام اور اطمینان سے کھڑے کیونکہ میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ قریش کی ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت پکا کر پکایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی تہ تک نہ کوئی پہنچ سکا اور نہ قیامت تک پہنچ سکے گا. اگر یہ کہا جائے کہ آج تک جتنا بھی جناب رسول کی سیرت طیبہ پر لکھا گیا اور کہا گیا سب مل کر جناب رسول پاک کی سیرت طیبہ کا حق ادا نہیں کر سکتا, تو یہ بات خلاف واقعہ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم تھے, سب سے زیادہ عقیدت, سب سے بڑھ کر صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند, سب سے زیادہ نرم طبیعت. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نبی کریم کی عظمت کا ادراک کریں تو یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے. بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ
قابل احترام ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بقول ایک شاعر کی بس خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں خدا کی محبت قائم کروا تھی. اس کا دوسرا روپ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سے گہری محبت رکھتے تھے. اس محبت انسانی کا اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بدر کے قیدیوں کی راہیں گوش مبارک تک پہنچتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ جاتی ہے اور اس وقت تک آرام نہیں فرماتے جب تک قیدیوں کے بندھن ڈھیلے نہیں پڑ جاتے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رحیم شفیع اور بلند اخلاق قرارا. اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھا محبوب ہو جاتا, جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس بیان کرنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور جناب رسول پاک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا. آپ پہ چونکہ نبوت ختم ہوئی خاتم النبی ہیں اور تبلیغ دین کے لیے جتنی بھی کوششیں آپ نے کی, اگر میں آپ کا ان اشعار میں احاطہ کروں تو وہ بھی شاید تھوڑا ہوگا. یہ روح حق سے نقاب نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلم و توبہ حجاب اٹھتا. فروغ بخشش کا نگاہ عرفا اگر چراغ حرم نہ ہوتا. کتاب فطرت کے سر برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا. یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوہے قلم نہ ہوتا. میں ابھی اپنے اس بیان کا اختتام ان اشعار سے کروں گی. عرب کے واسطے رحمت عجم کے واسطے رحمت وہ آیا لیکن آیا رحمت العالمین ہو کر. سبحان اللہ, بہت ہی اچھا خوبصورت بیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سب لوگوں سے درخواست گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ نے دعوت دیتی ہے سائمہ جبی کو کہ وہ آئے اور رات پڑھیں, کہ وہ آئے اور حدیث بیان کریں. جو لوگ تسبیح سبحان اللہ جمیل الحمدللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے جلال کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اسفار عرش کے ارد گرد عاجزی کرتے ہیں. شہد کی مکھی کی گنگناہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے اور یہ اپنے صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اب کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارا کوئی ایسا عمل جو عرش کے پاس تمہاری یاد دلاتا رہے. تو حضور پاک نے فرمایا ہے کہ یہ آثار یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتے رہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ.
آپ سب سے گزارش ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا کرے تو آپ سب خود بات کر دیں. اب میں دعوت دیتی ہوں رومانہ جبین، حمیرہ نقیب اور ریش مدثر کو کہ وہ نعت کا تحفہ پیش کریں. ملک صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور سیرت نبی وحثیت امام انقلاب کے بارے میں کچھ خاص ہے ہمارے ساتھ شیئر ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ سب بناتے اسلامی کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتی ہیں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسا کہ ایک شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، وہ شعر کیا ہے؟ ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ فرمایا میری فساد نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول صلی اللہ تعالی کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدحت ظاہر کی ہے۔ کہ لکھنے کے لیے بےتاب ہیں حروف، کہ لفظ بننے کے لیے بے چین ہیں، اور الفاظ ہیں کہ جملوں میں ڈھلنے کے لیے بے قرار، کہ موضوع ہی ایسا معطر ہے اور منور کر دینے والا ہے کہ جو بھی اس عنوان سے منسوب ہو وہ کیا ہو گیا؟ بہک گیا، وہ دمک گیا، وہ چمک گیا۔ اسی کیفیت کی ترجمانی آج سے 1400 سال قبل دربار رسالت کے شاعر جس کا میں اوپر ذکر کر چکی ہوں انہوں نے فرمایا تھا۔ شروع کریں تو کہاں سے کریں اور لکھیں تو کیسے، بولیں تو کہاں سے ابتدا کریں کہ موضوع کا ہر پہلو مصر ہے کہ پہلے مجھے لکھا جائے، پہلے مجھے رکھا جائے۔ صدق و دراستی کا اصرار ہے کہ صاحب موضوع سے ہم سب سے زیادہ متصف ہیں، ہمیں مقدم رکھا جائے، جبکہ صبر و شکر کا کہنا ہے کہ ہم تو اس کے صبر و حضر کے ساتھی تھے، ہم ہی آگے ہوں گے۔ تو سمعان ایثار و قربانی کی آواز ہے کہ ہم تو اسی کی فطرت میں تھے، اور کرم و سخاوت کا نعرہ ہے کہ ہم تو اسی کی سرشت میں تھے۔ زہد و تقویٰ لب خندان ہے کہ بلا ہم کبھی سے جدا ہوئے، محبت و شفقت کا اصرار ہے کہ وہ ہمارے لیے بنا تھا، عفو و درگزر کا اقرار ہے کہ ہم اس کے لیے بنے تھے، ولولائے حق اور جوش توحید شکو کا نام ہے کہ ہماری کوئی کمی تھی اس میں، تحمل و برداشت کی پورے احتجاج ہے کہ ہمیں بلا کر یہ کہاں کا انصاف ہے۔ آپ اس کشمکش اور جھگڑے میں ہم جیسا انسان کریں تو کیا کریں کہ یہاں تو عراقی جماعتی شیطانیں چلا رہی ہیں، فلم علیہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول ہماری طرف آئیے۔ مدینہ کی سرسبز وادیاں پکار رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں شرف بخشیے۔ جبل احد کہہ رہا ہے احبک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا کہہ رہے جبل احد؟ اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ یہ احد کہہ رہا ہے، احد کا پہاڑ خود کہہ رہا ہے، خود فرما رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف جنہوں میں اس کی محبت نہیں تھی بلکہ حیات و جاویدان جمادات ہر چیز کی محبت نہیں تھی۔ پتھر بول اٹھتے تھے، پتھر بولتے تھے، اور تو وہ جانور بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے اپنے مالک۔ سو پہاڑ منت بھی کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہماری آغوش میں آئیے کہ آپ کے بنا رہ نہیں سکتے۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح شدہ 63 اونٹوں میں سے ہر ایک اونٹ آگے بڑھ رہا ہے کہ پہلے مجھے ذبح کرے۔ حالانکہ قربانی میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھاگتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ایسی محبت، ایسا عشق تھا کہ اونٹ خود آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، مجھے پہلے ذبح کریے، مجھے پہلے ذبح کریے۔ وہ جو پتھروں کے بدلے پھول دے گیا، خون کے بدلے دودھ دے گیا، نفرتوں کے بدلے محبتیں کھلا گیا، گالیوں کے بدلے دعائیں بانٹ گیا، اس پر لکھیں بھی تو کیا لکھیں؟ یہ الفاظ اس کی بلند و برتر شان کے سامنے بہت چھوٹے پڑ رہے ہیں۔ وہ تو وہاں پہنچا جہاں جبریل نہ پہنچا۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ معراج۔ سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، وہاں پہ پہنچے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی پہنچنے کی رسائی حاصل نہ تھی۔ تو یہ رسمی القاب اس تک کیسے پہنچے گئے؟ وہ کہ جس کے گھر کا مہمان کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا، وہ کہ جس کے دامن دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ ملی، جو بے روزگاروں کو روزگار دلانے کا کاروبار رکھتے تھے، بے ہنروں کو ہنر سکھاتے تھے، بھاری بوجھ اٹھا کر دوسروں کے بوجھ کو اپنے کندھے پہ لاد کر ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور
پیاری صالحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، وہ جو اصابت فکر و دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے، جسے اس نے فراست و پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حس وافر عطا ہوا تھا. ہاں، وہی شاعر امم، رحمت کائنات، آقائے کل، آقائے دو جہاں، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض بین تفسیر اور حق کے بول بارے میں مدد کی، جس نے اپنی شاداب عقل کو روشن فطرت سے زندگی کے سلیقے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے آبار کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ لگت تھی، ان سے سب بیزاری کا اظہار کیا. ایک میں شعر عرض کرنا چاہوں گی. قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. بس محبوب رد امام الرسول تو فضائے مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے ستاروں، الغرض وہ کہ جس کا تن تنہا وجود ان تمام خوبیوں کا کماحق حضورات کا جامع تھا، وہ متفرق طور پر متعدد اوقات مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں. ان کی سیرت کے سمندر کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ اسے 3000 الفاظ کے کنزوں میں بند کر دیا جائے. وہ کہ جس کی مجلس میں کسی کی توہین کی جاتی، نہ تسلیم، کسی کی تحقیر ہوتی، نہ تنقیر، کسی کو جھڑکا جاتا، نہ کسی کو لوٹا جاتا، امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، ہر شریک کے محفل اپنے آپ کو صاحب محفل کے سب سے قریب، سب سے معزز اور سب سے محبوب سمجھتا تھا. اور صاحب محفل کے جب پھول جیسے لب کھلتے تو فصاحت و بلاغت و شگوفوں جیسے شہپارے جھڑکتے تھے. طبیعت کی روانی، لفظوں کا نکھار، فکروں کی جزالت اور معانی کی وسعت سے سامعین کے دل گہر جاتے تھے. وہ ایسا بولتے تھے کہ وہ باتیں ایسی دل میں اترتی تھی کہ انسان چاہے کافر کیوں نہ ہو، وہ کہہ اٹھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ جو خدائی معیار پر ایسا اترا کہ رب نے اسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ قرار دیا. امت کے عام اور فکر میں ایسا جادہ کہ لعلک باخع نفسک کی تسلی ہمیں حقی سے سلایا گیا. امت پر رحمت و شفقت کا ایسا نمونہ دکھایا کہ ذات اقدس پر لقد جاءکم فیکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کی مہر لگا دی. بھلا اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اور افضل سیرت ہو سکتی ہے؟ سب بولیں کسی کی سیرت ایسی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر آرتھر کا بیان ہے محمد صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گہرے سے گہرے معنوں میں ہر زمانہ کے لیے ہر حیثیت سے سچے اور زیادہ سے زیادہ صداقت رکھنے والی روحوں میں سے تھے. وہ قوم جس کی ہر ادا نرالی تھی، وہ ایسا حبیب خدا کہ ہر آنکھ بانے والی تھی. وہ تمام انسانی صفات حمیدہ کا ایک وقت مشکل ایک بے نظیر اور بے مثال مجمع تھی. اور سلام ہمیں اس روح پر ملا. سب پر ہاتھ ڈالے گئے، چہرہ مبارک پر بغم تھوکا گیا، آپ وسلم پر پتھر برسائے گئے. طائف والوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا، لیکن آپ کی ہمت میں کمی نہیں آئی. اور کیا بہاجے کہ ایک گردن میں کھڑا لگایا گیا، بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں گی، لیکن کبھی ذات کے لیے انتقام وغیرہ نہیں کیا، کوئی جوابی کارروائی وغیرہ بھی نہیں کی. جس سے ملتے وہی پھٹتا، جس سے چمٹتے وہی سمٹتا، جس کو جوڑتے وہی جوڑتا. لیکن طائف کے موقع پر جب فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ یا محمد رحم کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پورا اختیار ہے، حکم کر، تو میں ان کو کچل دوں. تو جواب کیا ملا؟ طاقت کا استعمال پر یا ذاتی کلام پر کوئی ایسا جواب ملا، بلکہ آپ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نادان ہے، یہ معصوم ہے. آپ اللہ سے جا کے فرمائیے کہ معاف کر دیں، یہ سمجھ جائیں. تو میں اپنی تقریر کا کام ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. سننے کی جو طاقت مجھے بخشی ہے یار، سننے کی جو طاقت مجھے بخشی ہے یار، پھر مسجد نبی کی اذان سنا. اب میں دعوت دیتی ہوں ہماری چیئرمین کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ خان کو، وائس پریزیڈنٹ اسٹارٹ اینڈ لائلا پرائیویٹ لمیٹڈ کی CEO ہیں، وہ اپنے اسپیکر کی اور سارے محبت کیجیے سیرت نبی کانفرنس کے بارے میں. سب بات پڑھ لیجیے. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اٹل وومن چیمبر نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور یہاں پر ہماری مہمان خصوصی تشریف لے کر آئے ہماری میں ویلکم کرتی ہوں تمام ممبرس کو، تمام ٹیم اٹل وومن چیمبر کی. ان کو لاسٹ ایئر بھی جب یہ محفل تھی یہاں پر تو میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم کسی میٹنگ میں بیٹھے اور اس دن یہاں پر وہ شدید ٹھنڈ تھی اور ہمیں احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ماحول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، ان کا ذکر خیر ہو. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر فرشتے آ کے ضرور شریف پڑھتے ہیں. اس محفل سے اللہ کا ایک نور آ جاتا ہے اور حقیقت بھی ایسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام امت مسلمہ، تمام لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے، وہ ہر ایک انہوں نے بتایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے. ہمارے جو عمل ہیں ہماری زندگی کے، ہمارے حکومتی معاملات، اس میں ایک روشن نمونہ ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی نئی چیز ملتی ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس چیز کا ذکر آتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں ذکر آتا ہے. اگر نہیں آتا تو وہ بدعت ہے اور ہمیں اپنے ہر عمل سے پروف کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بدعت کو نہیں آنے دینا. ہمارے ہر عمل اگر ہم دیکھیں اور قرآن پاک پڑھیں تو اس میں ہر چیز واضح ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی. قرآن پاک میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندے کو اردو میں پڑھنا چاہیے. یہ صرف عربی میں پڑھ کے رکھ دینا نہیں، ایک ایک چیز کا عمل ہماری حدیثوں سے ملتا ہے. مجھے کل میں نے ایک حدیث پڑھی جو میں آپ کو سب کو بتانا چاہوں گی کہ بات بڑی چھوٹی سی تھی کہ ہم جس وقت باتھ روم میں جاتے ہیں، باتھ روم میں بڑے بڑے ہم لوگوں نے شیشے لگائے ہیں. اس میں یہ تھا کہ آپ باتھ روم میں جائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ باتھ روم میں یہ بڑے بڑے شیشے ہٹا دیں، ان سے کیا اثرات آتے ہیں. میں کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ دیکھیں جن پہ سائنس ریسرچ کرتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. سب سے بڑا ہمارا ایمان، ہمارا پردہ. اسلام میں جو عورت کو مقام حاصل ہے پوری دنیا میں کہیں عورت کو نہیں.
बेटी की सूरत में, बहन की सूरत में, बिजनेस इंटरप्रेन्योर की सूरत में। सबसे पहली जो हमारी इंटरप्रेन्योर उन्होंने तिजारत हमारे लिए एक रोशन नमूना है हर मामले में। तो आप ये देखिए कि हम अपने अमल को अपने मजहब से दूर अगर कर देंगे तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। हमारी हर अमल का दारोमदार हमारी नीयत, हमारे मजहब पर है। दूसरा सबसे बड़ा हम अपने मामलात को देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तैयबा में ख़वातीन के लिए सबसे मेन चीज है कि आपको अपना हर अमल, लेकिन पर्दे को बड़ा जोर दिया गया है। हम जनरेशन को क्या बताते हैं, हमने जो हम करेंगे हमारी न्यू जनरेशन वो करेंगे, जो हम बताएंगे वो नहीं करेंगे। मैं वेलकम करती हूँ आप लोग सारे बैठ सीरत नबी कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसमें इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम लोग क्या सीख सकते हैं, अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। 21वीं सदी में हम अपने बच्चों को जो हम करेंगे वही तरबियत हमने उनको देना है। और दूसरा सबसे बड़ा आप ये देखें कि एक औरत के लिए बिजनेस करना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम अपने इस्लाम को फॉलो करते हैं तो उसमें ये हमें लोग देखते हैं, हमसे लोग सीखते हैं हमारे इस्लाम से। आप अदब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि काफरीन आके अमानत और अदब लिखा कि काफरीन आके अमानतें आपके पास रखवा के जाते थे, क्योंकि हर सीरत में वो हमारे एक मुकम्मल नमूना थे। उसके बाद मैं एक चीज जो सबसे अहम समझती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप पर नबूवत खत्म है, आप हमारे आखिरी नबी हैं। इस चीज को हम सब ने अपने जहनों में रखना है। कुछ लोग यानी जो कादियानी हैं वो आपको इस तरीके से बताना शुरू करते हैं और इस्लाम वो अपने आप को मुसलमान कह के आपको लाइन से किस तरह हटाते आपको पता भी नहीं चलता। तो हमने खत्म नबूवत पर भी एक दफा कॉन्फ्रेंस रखी थी और हमारा ईमान, हमारी जान, हमारा माल, हमारे माँ बाप सब कुर्बान है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसकी आल पर, खत्म नबूवत पर। और ऐसा मुस्लिम कंट्री, ऐसा मुसलमान हम सबको ये चीज लेके आगे चलनी होगी। छोटी छोटी सी चीजें हैं हमारी जिंदगी की, इन्हें हमें अपनाना होगा। बहुत बड़ी नहीं, आप बहुत बड़ी चीज में न जाए, आप सिर्फ चंद छोटी चीजों में ले लें। नबी पाक लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आप ये देखिए कि जादू बरहक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, लेकिन उसका सोर्स भी अल्लाह ने बताया। सूरह नास, सूरह फलक, ये जाली पीरों बाबों के पास आप तो बिल्कुल ना जाए। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा नमाज और आपका कुरान है। अगर हम इस चीज को पकड़ लें तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। हर चीज का इलाज कुरान पाक में मौजूद है, हमारे पास तो हर चीज मौजूद है। आप ये देखिए कि दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो, मैंने एक जगह पढ़ा कि हिंदुस्तान में जब किसी की रूह नहीं निकलती थी तो वो कहते थे पढ़ो वो,
یعنی اسے کلمہ پڑھاتے تھے اس کے لیے آسانی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے. ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, جن فطروں سے گزر رہا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اپنے دین پر رکھتے ہوئے ان فطروں کا مقابلہ کرنا ہے. اس ملک کی سلامتی کے لیے, کیونکہ یہ واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پر وجود میں آیا, یہ وہ اسلامی ملک ہے. اسی کے ساتھ آپ کے دیکھیں کہ ہماری جو خواتین ہیں, ہماری جو بچیاں ہیں, وہ میں بس اسی بات پر سبزہ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی روزمرہ روٹین میں صرف حدیث اور نبی پاک کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں سے ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اسے پکڑ لیں, بس اس سے زیادہ جزاک اللہ. اب میں دعوت دیتی ہوں ہماری چیف گیسٹ جس حمیدہ صاحبہ کو, چیف گیسٹ آف مسز ڈی ایس پی اظہر شبیر, کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کیجیے سیرت نبی کے بارے میں. انسٹیڈ آف دس کی انتظامیہ کا کوئی امپورٹنٹ کام ہو اور کوئی مداخلت ہو. تو آتے ہیں موضوع کی طرف کہ رحمت للعالمین کو, کہ اس موضوع کو تحریر میں لانا, تقریر سے بیان کرنا ایک کوشش ہو سکتی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری ایک تو حاضرین کوشش ہوگی کہ میں بہت آسان سہل اردو میں عربی کا سہارا لیے بات کروں, کیونکہ میری نئی نسل کی بہت سی ایسی ترجمان خوبصورت جوان بچیاں میرے سامنے موجود ہیں جنہیں شاید انگلش میں تو کوئی بات خطابت کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے, لیکن دبیز گہری اردو ان کے خاصے اوپر سے گزر جائے. تو کوشش ہوگی چند جملے ہوں, پرتاثیر بات ہو, آج کے عصر حاضر کی بات ہو, لیکن اب آپ کی توجہ مجھ سے ہٹنی نہیں چاہیے کیونکہ میں ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی ہوں. تو آتے ہیں واپس موضوع کی طرف کہ کائنات کی وہ ہستی ہے محمد جو وجہ کے وجود کائنات. محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی, خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. محمد تخلیق کے اول ہے. محمد سے اللہ کی وہ محبت ہے, وہ محبت ہے, اور سہل کرتی جاؤں کہ محبت وہ محبت ہے
1000 पैगंबर आए, तमाम के तमाम पैगंबर नबी रसूल पैदा हुए आदम की नस्ल से ठहरे और फिर उन्हें उस रुतबे पर पहुंचाया गया जहां उन्हें नबी और रसूल बनाया गया। लेकिन कितना बड़ा फख्र है आपके लिए, आप उस मोहम्मद के उम्मती ठहरे जो उस नस्ल पर उस वक्त फायज हैं कि जिस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद को बना दिया। फिर अगले इंसानी की तबीर तरक्की होती रही। अब माशाल्लाह साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, पता नहीं इंसान पहले बंदर था, क्या था क्या था क्या था क्या था, करते करते उसका मुआशरा उस स्टेज पे पहुंचा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये समझा कि मुआशरा तनज़्ज़ुल का, ज़वाल का इस अंदाज से शिकार है कि अब मुझे अपने फाइनल अपने उस पैगंबर को भेजना है जो आपके लिए फख्र है, जो पैगंबर हैं, जो हादी हैं, जो हिदायत हैं, जो दलील हैं, जो मुदल्लिल हैं, जो यासीन हैं, जो ताहा हैं, जो मुबश्शिर हैं, जो मुदस्सिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, हाज़रीन महफ़िल, सामीईन महफ़िल, मुझे अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे पर पूरा यकीन है कि इस वक्त इस कायनात में हवा और फिजा के अलावा मुतअद्दिद ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जो इस बाबरकत महफिल का हिस्सा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी कभी खिताब फरमाया तो ये कहा, ऐ इब्राहिम, ऐ मूसा, ऐ ईसा। अब जब बारी आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इन्हें दो तरह से पुकारा। एक इंतहाई सरकारी प्रोटोकॉल दिया, या अय्युहन नबी, या अय्युहन रसूल, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी। और जब बात गैर सरकारी प्रोटोकॉल पे आई, निजी पुकार पर आई, तो फरमाया, ऐ मेरे मुदस्सिर, ऐ मेरे मुज़म्मिल। कितनी मोहब्बत है अल्लाह को अपने इस नबी के साथ। ख़वातीन व हज़रात, मुझसे बहुत 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 ज़हीन दिमाग और उम्र में मुझसे बहुत बेहतर लोग इस वक्त महफिल में मौजूद हैं। मैं इसे खुदा की अता न कहूँ, उसकी मेहरबानी न कहूँ तो क्या कहूँ कि इस वक्त मैं सूरज को चिराग दिखा रही हूँ। लेकिन जब नबी की बारी आई तो नबी से ऐसी मोहब्बत की, ऐसा इश्क किया। मैं चंद अल्फाज में, सिर्फ मेरी औकात नहीं, मैं चंद अल्फाज में आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि इस बात पे कैसे आप फख्र कर सकते हैं कि आपके मोहम्मद से अल्लाह ने किस तरह खिताब किया, ऐसा इश्क किया कि उन्हें मुदस्सिर कहा, उन्हें मुज़म्मिल कहा। हालात ये हैं कि फी जमाना कोई एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं, लेकिन जब कोई किसी से इश्क कर बैठता है तो वो उसके नैन भी देखता है, उसके रूप भी देखता है, उसका ओढ़ना भी देखता है, उसका बिछोना भी देखता है, उसका सोना भी देखता है, उसकी इबादत भी देखता है, उसकी रियाजत भी देखता है, उसकी बीमारी भी देखता है, उसकी तीमारदारी भी देखता है। ये ताल्लुक है आपके अल्लाह का, आपके जलीलुल कद्र, हसीन, खूबसूरत मोहम्मद। क्या आयात में, क्या अशआर में, क्या मुकाबला हमारे मोहम्मद का उसने यूसुफ के साथ, जो वजहे वजूदे कायनात है। वक्त की कमी के बायस मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मोहम्मद का उम्मती होने पर फख्र कीजिए, वरना वो लोग भी मौजूद हैं कि जिन्होंने रिसर्च के बाद, तजर्बात के बाद, एहसासात के बाद, वो आपसे हमसे ज्यादा ब्लेस्ड है। अल्लाह की नजर में उनकी अहमियत ज्यादा है, लेकिन उन्हें दीन इस्लाम को कबूल किया। तो ये एक छोटी सी पहले बात कि मोहम्मद से ऐसी मोहब्बत की अल्लाह ने कि उनकी ओढ़नी का जिक्र, उनके कंबल का जिक्र, उनकी तहज्जुद का जिक्र, तहज्जुद में उनकी ज्यादा बेदारी का जिक्र, उनकी कुरान को कसरत से पढ़ने का जिक्र और एक बड़े प्यार से यह कहने का जिक्र कि ऐ मेरे मोहम्मद, कुरान को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, रात को थोड़ा थोड़ा सा क़याम फरमाया कीजिए कि आपकी सेहत जो है वो उस पर
غور سے اور بڑی محبت اور عقیدت سے دیکھیں گی، اور اگر میں نے تذکرہ کیا تو شاید ان کے دل پہ ناگوار گزرے. انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آتے ہیں اور ہمیں کہاں چلا جانا ہے. اور مجھے بہت افسوس ہوا. ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ ہماری کائنات کیسے بنی، ہم اس کائنات میں کیوں آئے اور ہمیں اس کے بعد کہاں چلے جانا ہے. آپ کے پاس فخر کا صرف ایک مقام ہے کہ وہ کائنات کو اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھنے والا آپ کا راہبر ہے، آپ کا لیڈر ہے، آپ کا پیغمبر ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی اس حسین تخلیق کو جب آپ کو سونپا، آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے جس کا ذکر ناممکن ہے. لیکن ایک بات کا احسان اللہ رب العزت نے جتلایا، میں نے تمہیں محمد دے دیا. اللہ رب العزت نے کائنات کے سب نعمتوں کے بعد کسی بات کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو یہ دے دیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہیں محمد دے دیا. اور اس عز و جل رب اللہ نے جب ہمیں مختصر وقت کے لیے محمد کو دے دیا تو کیا بے تابی ٹھہری کہ پھر محمد کو اپنی ملاقات کے لیے شرف بخشا. خواتین و حضرات، آپ کے محمد وہ ہستی ہیں جو اللہ کے شاہد نبی ہیں. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم کلیم اللہ، سب نبیوں نے یہ دعوے کیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، لیکن شاہد نبی صرف آپ کے ہیں. اب ضرورت کس عمل کی ہے؟ یہ تو میں نے احساس دلا لیا کہ ہمارا سرمایہ، ہمارا ماضی بہت شاندار ہے. اب کس بات کی ضرورت ہے کہ وہ سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ جو ٹوٹ چکا ہے اسے جوڑ لینا چاہیے. یہ کہنا کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے. سائنس نے ثابت کر دیا. خواتین و حضرات، نہ مائیں تشریف فرما ہیں، میرے جملے پہ ضرور غور کیجیے گا. سائنس ثابت کر چکی ہے اور اب یہ حدیث سے بھی، ایسا کبھی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا تھا. اپنے بچوں کو یہ بتائیے یہ قرآن سے یوں ثابت ہے، یہ حدیث سے یوں ثابت ہے، اور آپ کی سائنس، فزکس، کیمسٹری اب اس کو اس طرح سے ثابت کر رہی ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ قرآن کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے کچھ تھوڑا سا وقت نکالیں گے. اب تو دور بہت سہل ہو چکا ہے. آپ جب کبھی اپنے کاموں سے سفر میں تھک ہارے بیٹھے، آپ کے پاس بہت آسان ہے، آپ اپنے موبائل کو آن کریں، کسی بھی صورت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور آپ کے بھی قابل فخر بات کہ آپ کے محمد نے آپ کو یہ تو بتایا کہ آپ کی ابتدائی کائنات کیسی ہے. آپ کو یہاں تنہا نہیں چھوڑا. فجر میں جب آپ کی آنکھ کھلے، وہاں سے لے کر جب تک رات کو آپ سوتے ہیں، آپ کے تمام تر معاملات کا جواب موجود ہے. وہ موجود ہے سنت رسول میں. کیوں ہم ہر روز ایک ایسے واقعے سے ہمارا سامنا ہے کہ جو ہمیں حیران اور پریشان کر دیتا ہے. اگر میں آپ کو گنوانے پہ آؤں، شاید اسے ہمارے گھر کے رزق کا ذریعہ کہیے کہ میرے لیے وہ ڈپارٹمنٹل باتیں بہت غربت کی ہوتی ہیں، یا اسے میری عادت کہیے کہ میں ان چیزوں کو بہت سینسٹیوٹی اس کا میں اپنے اوپر اثر لیتی ہوں کہ جی کسی اسکول میں یہ ایشو ہوا، کسی گھر میں یہ ایشو ہوا، اس طرح سے. لیکن آپ یہ سوچیے کہ یہ تمام تر معاملات کہاں سے بگڑے؟ جہاں سے ہم نے دین کو چھوڑ دیا. دین کو اپنائیے، فخر کے ساتھ اپنائیے. یوں کندھے گرا کے مت کہیں کہ ہم مسلمان ہیں بیچارے. فخر سے کہیے. اور پھر آپ کے محمد عربی وہ ہیں کہ جو قبر میں بھی آپ کے کام آئیں گے اور جو حشر میں بھی آپ کے کام آئیں گے. ایسا نہیں کہ انہوں نے آپ کو پہلے کا بتایا، درمیان کی بات نہیں کی، آخر کی چھوڑ دی. آپ کا ایک شاندار اور خوبصورت ماضی ہے. باوقار جینا سیکھیں اور اپنے بچوں میں، اپنی اگلی نسلوں میں اس وقار کو منتقل کرنے کی کوشش کریں. اپنے ہر عمل کے ساتھ فخر کے ساتھ جنہیں دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. آپ نے مجھے سنا، برداشت کیا اس طرح سے جیسے میرا دل چاہ رہا تھا، تو اس کے لیے میں آپ کی بڑی ممنون ہوں. بہت شکریہ.
माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत बयान, खूबसूरत लफ्जों का बयान, लफ्जों का चुनाव, बहुत ही अच्छा आपने बयान पेश किया। इसी से रिलेटेड मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। निगाहो इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जज़ाकल्लाह। अब मैं दावत देती हूँ मैं स्टूडेंट्स को कि वो तशरीफ लाएं और आप शरीफ पेश करें। सैयदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद। माँ